اسلامیہ ذرا چند لمحے آپ کی تمہیدی گفتگو کے لیے ان علماء کی خاص توجہ میں چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، آج پوری دنیا میں مسلمان ہر جہاں ستایا جا رہا ہے، مسلمان ہر جہاں دبایا جا رہا ہے، مسلمان ہر جہاں مارا جا رہا ہے۔ آج یہ حال صرف آپ کے صوبہ مدھیہ پردیش کا نہیں ہے، آج یہ حالت صرف اتر پردیش کی نہیں ہے، آج یہ کیفیت صرف مہاراشٹر کی نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کیا پوری دنیا میں مسلمانوں کو جس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پوری دنیا اگر کسی مذہب کے خلاف پلاننگ کر رہی ہے تو وہ مذہب کوئی اور نہیں، مذہب اسلام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فقیر بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، پوری دنیا اسلام کے خلاف پلاننگ کر رہی ہے، تعلیمات محمد رسول اللہ کے خلاف ایک شریعت رچا جا رہا ہے، اور قبلہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ باوقار علماء بیٹھے ہیں، حالات کی کیفیت سے آگاہ ہے، ان سے پوچھیں یہودیوں کی پوری ٹیم $ملین صرف بات پر خرچ کر رہی ہے تاکہ محمد رسول اللہ کی سیرت میں کوئی ایسا سبق ایسا مل جائے جسے ہم بدنام کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دنیا کے سامنے بدنما کر کے پیش کریں، آقا کی نورانی سیرت کے اثرات کو برباد کر سکے، مگر خدا کی عزت کی قسم دنیا سر پٹک پٹک کر مر جائے گی۔ مصطفیٰ کی تعریف کل بھی ہو رہی تھی، مصطفیٰ کا چرچا کل بھی ہو رہا ہوگا، آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے نبی کی شان صرف علماء بیان نہیں کر رہے، صرف ائمہ مساجد نہیں کہہ رہے، صرف پیران اعظام نہیں کر رہے، بلکہ خدا کو قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب ورفعنا لک ذکرک، اے مصطفیٰ تمہاری تعریف اور تمہارے چرچے کو ہم نے بلند کیا ہے۔ اور قبلہ اور قبلہ اور قبلہ میرے امام کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آقا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رسول ہاشمی وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا اور میدان محشر میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ توجہ ہے، آگے بڑھیں ماشاءاللہ۔ اور قبلہ ہمارے یہاں ایک خطیب صاحب ہیں، اس لیے کہ یہ علاقہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ آپ بستی سے تعلق رکھتے ہیں، کھیتی کسانی سے آپ کا رابطہ ہے، آپ کا تعلق ہے۔ اور ابھی کون سی کھیتی چل رہی ہے آپ کے وہاں؟ ارے تیز بولیے۔ ماشاءاللہ، مکے کی کھیتی کرتے رہیے تاکہ مدینے کا سفر آسان ہو جائے۔ اور صاحب ہمارے یہاں بڑا مشہور ایک مسخرہ طور پر لوگوں نے ایک بات کہی تھی کہ خطیب صاحب تھے، وہ جب خطاب کرتے تھے تو آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ آنکھ بند اور خطاب شروع۔ اور جب خطاب شروع ہوتا تھا تو 10-20 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اور جب آنکھ کھولتے تھے تو کیا دیکھتے تھے؟ سننے والے سارے کے سارے غائب ہو گئے، کوئی بیٹھتا ہی نہیں تھا، سب بھاگ جاتے تھے۔ اب بڑے پریشان، بڑے بڑے جلسوں میں دعوت ملتی تھی لیکن ہر جلسے کا انجام یہی ہوتا، سننے والے آپ ایسا تو نہیں کریں گے، اسی لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ ایسا کریے گا مت، کیونکہ وہ عام خطیب تھے، ہم عبدالقادر جیلانی کے اولاد ہیں ہم لوگ۔ اور قبلہ صرف شہنشاہ بغداد کی تخصیص میں کیا کروں، میرے جد کی شان یہ ہے کہ میدان کرب و بلا ہے، امام علی مقام رسول اللہ کا شہزادہ ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، شب عاشور آئی، چراغ روشن ہے، رسول اللہ کا شہزادہ جلوہ فروز ہوا، اپنے چاہنے ماننے والوں کے درمیان چراغ شمع روشن تھی، آگ جلائی گئی تھی اجالے کے لیے۔ امام کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں ابھی تک تم میرے ساتھ تھے، میں تم سے راضی ہوں، یہاں تک ساتھ آ گئے، اس رات تک ساتھ ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ اور پھر فرمایا چراغ بجھا دیا جائے، اندھیرے کا اہتمام کر دیا جائے۔ لوگوں نے چراغ بجھا دیا، اندھیرے کا اہتمام کر دیا۔ امام فرماتے جو تم میں سے جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں پھر بھی اس سے ناراض نہیں ہوں گا۔
ہم ان کی اولاد ہیں جنہیں پتا ہے کہ سامنے موت کھڑی ہے، جنہیں پتا ہے کہ گھر والے مار دیے جائیں گے، جنہیں پتا ہے کہ خاندان کی قربانی دینی پڑے گی، جنہیں پتا ہے کہ جسم جھلی کر دیا جائے گا، جنہیں پتا ہے کہ خاندان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، مگر خدا کی قسم امام علی مقام کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان سے دنیا اسلام کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ کے دین کی بات آئے، مال دینا پڑے دے دینا، جان دینا پڑے دے دینا، مگر مصطفیٰ کے دین سے سودا نہ کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد محبوب سمنانی، یا حسن یا حسین۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اگر یہاں نہیں بھی آئیں گے تو چلے گا۔ ویسے مفتی صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ذمہ دار مفتی، ان سے پوچھیں یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ صرف شعراء کو ہی نذرانے پیش کیے جائیں، یہ آپ کے خلوص پر ہے، اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے، اور زبردستی بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ناانصافی اکثر ہوتی ہے، میں صرف سمجھا رہا ہوں تاکہ عادت آپ سب کی پڑی رہے، ورنہ ہم جس کی اولاد ہیں مخدوم سمنا، انہوں نے سمنان کی سلطنت کو ٹھوکر مار دیا۔ بس یہ عادات، آداب، تہذیب، تمدن آپ کے دل و دماغ میں بس آ رہا ہے۔ اب قبلہ میں عرض کر رہا تھا، بات ہو رہی تھی علی مرتضیٰ کی۔ کون علی؟ وہ علی جس کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرماتے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ کیا مطلب؟ میں اگر حدیث پاک کی تشریح کروں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، صرف آسان جملوں میں بات سنیں۔ نبی ارشاد فرماتے جس کا محمد مولا ہے اس کے علی مولا۔ اور قبلہ صحابہ کرام میں سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا نا، تو حضرت غالباً حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے اور فرمایا اے علی تمہیں مبارکباد ہو۔ سب سے پہلے علی، جملہ سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا، علی تم مومنوں کے مولا بعد میں ہو، ان کے مولا پہلے، بکر کے مولا پہلو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ علی کیا شان ہے، ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مولا علی کے حوالے سے کتابوں میں مذکور ہے، اختلاف ضرور ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، صرف اشارے میں بات کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ بعض کتب میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، مگر میں اس پر بھی راضی نہیں ہوں، اگر بہن نہیں پیدا ہوئے تو ہم اس پر بھی ناراض نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے آپ صحیح ہو، ہو سکتا ہے کہنے والا غلط ہو، مگر ہاں میں اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، ہم علی کو صرف اس وجہ سے نہیں مانتے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے اس لیے عظمت والے ہیں، اس لیے شان والے ہیں، اس لیے فضیلت والے، نہیں ہم علی کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ علی کو شان والا محمد رسول اللہ نے بنایا، علی کو شان والا میرے نبی نے بنایا۔ اب ذرا قبلہ توجہ فرمائیے، مولا علی کی ولادت کا وقت ہے، روایتوں میں ملتا ہے، کتابوں میں مذکور ہے کہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی تھی، اچانک ولادت کے آثار ظاہر ہوئے، کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوئی اور وہیں علی مرتضیٰ پیدا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کثیرہ میسر نشدی سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت۔ کیا مطلب؟ کائنات میں سب شان والے ہیں، کم و بیش 1,24,000 صحابہ، سب کی عظمتوں پر مارا میرے قربان معاشرت کے، مگر خدا کی عزت کی قسم روئے زمین پر واحد علی مرتضیٰ کی ذات ہے کہ جن کی ولادت بھی خدا کے گھر ہوئی اور شہادت کے اسباب بھی خدا کے گھر ہوئے۔ وہ علی، اب ذرا آگے بڑھیے، اس لیے کہ محبت علی کا سفر آسان نہیں ہے، یہ وہ سفر ہے جہاں بندہ غلو کرتا ہے تو رافضیت اور شیعت کے فتوے لگتے ہیں، اور جہاں بندہ ڈگمگا کر بے ادبی کر دے تو ناسبی اور خارجی بن جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں اور ابو بکر کو بھی اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھا قبلہ توجہ ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں جن کی توجہ نہیں ہے۔ توجہ ہے، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، ابھی تو 12:30 نہیں ہوئے ہیں، مگر
کل بھی خطاب آپ کو سننا ہے، بس آخری بات، اور واقعتاً یہ آخری نہیں ہے بلکہ اس کے بعد دو باتیں اور ہوں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، والدہ لے کر گھر تشریف لائیں، پورا شور ہو گیا۔ ایک دو دن گزر گئے کہ علی پیدا تو ہوئے ہیں مگر نابینا پیدا ہوئے۔ دو تین دن گزر گئے، عام ہو گئی کہ علی کی آنکھوں میں نور نہیں ہے، اور جب یہ بات عام ہو گئی اور اس بات کی خبر انہیں ہوئی کہ آنکھوں میں نور نہیں ہے جو کائنات کا سرور ہے، کائنات کے مالک ہیں، کائنات کے داتا ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی اس بات کا علم محمد رسول اللہ کو ہوا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت سے نکلے۔ آپ کاشان نبوت سے نکل کر علی مرتضیٰ کے گھر کی طرف تعارف کرتے ہیں۔ حضور تشریف لا رہے ہیں، اب ذرا میری طرف توجہ فرمائیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ صرف محمد جا رہے ہیں، مگر صوفیہ کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، نہیں نہیں، صرف محمد نہیں، نبیوں کا امام جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، حضور تشریف لے گئے اور ساری بات مولا علی کی والدہ نے عرض کی، یا رسول اللہ بچہ تو پیدا ہوا ہے آقا سے، سارے معروضات رکھ رہے ہیں، اور جب عرض کیا کہ بیٹا تو پیدا ہوا مگر نابینا ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کو اپنی آغوش میں لیا۔ یہ آپ سنتے ہیں بڑے بڑے خطیبوں سے، مگر فقیر سے سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم نے مدرسے میں دال روٹی کھا کر ٹائم نہیں گزارا ہے، ہم نے اپنی زندگی کا اصول بنایا ہے کہ انشاءاللہ جب تک جس میں سانسیں رہیں گی اہل سنت والجماعت کی تبلیغ اور اشاعت میں گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اور لوگ ہیں جو ایران کے ڈالر پر پل کر صحابہ کی احانت کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں خیرات ملتی ہے تو بغداد محلہ سے ملتی ہے، اور اگر معاملہ کہیں کچھ لوز نظر آتا ہے تو جھولیاں پھیلاتے ہیں، کربلا پہنچتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، نجف محلہ پہنچتے ہیں، اور بات جب باہر جاتی ہے تو گنبد خضرا کا رخ کرتے ہیں، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رسول عزیزان ملت اسلامیہ، حضور نے جیسی آغوش میں لیا، تاریخ میں ملتا ہے کہ جیسے ہی نبوت کے ہاتھوں نے رسالت